آگے سورہ نمبر 26 سورۃ الشعراء، آیت میں لفظ شعراء آیا ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورہ شعراء رکھا گیا۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کی پیروی کون کرتے ہیں؟ جو لوگ سرکش ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر شاعری سے مراد جیسے آج کل ہمارے دور کی عشق مجازی کی شاعری ہے اور ادھر ادھر کی جو قصے کہانیاں وہ اس سے مراد ہیں، وگرنہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِکْمَةً، کہ بعض اشعار بڑی حکمت والے بھی ہوتے ہیں۔ تو برکہ وہ تمام شاعر یا شعراء یا اشعار کہ جو انسان کو اس کے مقام سے گرا دیں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکی دور کے درمیانے حصے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اس کی مباحث اور مضامین، کفار مکہ آپ کے تبلیغ کا مقابلہ مسلسل انکار سے کر رہے تھے، یعنی آپ تبلیغ فرماتے انہیں دعوت دیتے، وہ آگے سے مسلسل انکار پر انکار کرتے چلے جاتے، اور اسی طرح بار بار آپ سے نشانیاں طلب کرتے تھے، ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی نشانی، ہم جیسے انسان ہو، ہمارے اندر چلتے پھرتے ہو، کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، کوئی نشانی تو لائیں، کوئی نشانی ہمیں دکھائیں۔ کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کو کاہن کہتے، اور کہتے کہ آپ کی تعلیم ہمارے ادنا اور کمزور لوگ قبول کرتے ہیں، اگر یہ کوئی قابل ذکر دعوت ہوتی، کوئی قابل ذکر تعلیم ہوتی، کوئی دین ہوتا، تو ہمارے اشراف اور رؤساء بڑے لوگ قبول کرتے نا، ہمارے غلام غریب طبقے وہ اس دعوت کو لے کر چل رہے ہیں، تو مطلب اس دعوت میں کوئی جان نہیں ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں سے آپ بہت غمگین رہتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آگے سے، اور یہ کیا قصے کہانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ سورہ شعراء کا نزول فرمایا تھا۔ اللہ نے تسلی دی کہ آپ مطمئن رہیں، آپ مطمئن رہیں۔ وجہ کیا؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ میں اللہ کے نبی فرماتے میں دعوت بھی دے رہا ہوں، میں انہیں سمجھا بھی رہا ہوں، میں انہیں بار بار نیکی خیر تقویٰ کے راستے کی طرف اپنی پوری کوشش کر کے لا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ ماننے کو نہیں دے رہے، تو ان کے ذہن میں آتا شاید میری وجہ سے مسئلہ ہے۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ان کا ایمان نہ لانا ان کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، وگرنہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، اور یہ حق کو جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے نا وہ انہیں کچھ کرنے نہیں دیتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دی۔ سورت کے آخر میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم لوگ نشانیاں دیکھنے پر اصرار نہ کرو، تم لوگ، یہ ایکو کا مسئلہ ہے، وہ ایکو سے حل ہوگا، ایک پتہ ہے ایکو کا بٹن چھوڑ تو خراب ہو جائے گا۔ تو سورت کے آخر میں کفار کو تنبیہ کی گئی کہ تم لوگ نشانیاں دیکھنے پر اصرار نہ کرو، اور سابقہ تباہ شدہ امتوں کے حالات پر نظر دوڑاؤ کہ جب انہوں نے بھی اپنے انبیاء سے بے جا مطالبے کیے تھے نا، تو پھر ایک موقع پہ اللہ نے مطالبے پورے کر دیے تھے، اور جب مطالبے پورے ہو گئے پھر ان کو مہلت نہیں دی گئی۔ آگے ہے سورہ نمبر 27 سورۃ النمل۔ آیت مبارکہ میں لفظ نمل آیا، جیسے بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اصل میں ہر صورت میں اللہ نے اتنے مضامین اور وسیع و عریض مضامین کا بیان فرمایا ہے، کوئی ایک لفظ اس صورت کے بیان کردہ مضامین کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، لہذا پھر کسی بھی آیت کے کسی لفظ کو نہ بطور علامت کے اس صورت کا نام دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول مکی دور کے درمیانی ایام میں سورہ نمل نازل ہوئی تھی۔ اس کے مضامین، تو یہ صورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آغاز صورت سے رکوع نمبر 4 تک، اور دوسرا حصہ رکوع نمبر 5 سے لے کر آخر تک، 2 حصے ہیں سورہ نمل کے۔ پہلے حصے میں بتایا گیا کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ذرا قرآن نے جو حقائق بیان کیے، ایک فرد کے اعتبار سے، کائنات کے اعتبار سے، قبر آخرت کے اعتبار سے، اس دنیا کے ختم ہونے کے اعتبار سے، وہ حقائق ہیں، تو جو ان کو تسلیم کر لے گا وہی قرآن سے فائدہ اٹھا سکے گا، اور حقائق کو تسلیم کرنے کے بعد پھر عملی زندگی میں قرآن کی مکمل اتباع اور پیروی کا اہتمام بھی وہ کرتے ہیں۔ اسی طرف آنے میں اب رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے انکار آخرت، یعنی جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ہدایت کی طرف نہیں آئے، تو وہ اصل میں آخرت کے منکر تھے۔
جواب دہی کا نظریہ ایک ایسا نظریہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے کہ میری زندگی جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، اس کا میں نے کل حساب دینا ہے، جواب دہی ہونی ہے، تو لہٰذا اب کیا ہوگا، وہ بڑا محتاط چلے گا۔ اگر کسی کے دل دماغ سے آخرت کا تصور ہی نکل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی غیر ذمہ دار اور نفس کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے پھر اللہ کی کیسے مانے جب میرے ذہن میں تصور کیا ہے کہ مجھ سے کس نے پوچھنا ہے، جب تک یہ زندگی ہے ٹھیک ہے اپنے نظام کو چلاؤ، مرنے کے بعد تو ویسے بھی ختم ہو جانا ہے ہم نے۔ تو لہٰذا انکار آخرت جو ہے یہ بیسک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کی ضمن میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے نمونے پہلے حصے میں بیان فرمائی۔ پہلا نمونہ فرعون کا، کہ فرعون کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، لیکن وہ فکر آخرت سے غافل تھا، جواب دہی کا تصور نہیں تھا، تو لہٰذا وہ فرعون بن گیا کہ اس نے خود کو الہ اور معبود بنا کر پیش کر دیا۔ ایک اس کا نمونہ پیش کیا کہ دوسرا جو قوم سمود کے سردار تھے اور قوم لوط کے سرکش لوگ، ان کا نمونہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ بھی کیا تھے، اپنی آخرت سے غافل رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے بن گئے۔ اور اسی طرح اگلا نمونہ وہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ نے ان کو کیسی سلطنت دی، کیسی حکومت دی کہ ان کا پورا پارلیمنٹ جو تھا وہ گئے کہ ہواؤں میں اڑا کرتا تھا۔ ایسی اللہ نے شان و شوکت، ایسی بڑی حکومت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ مشرکین عرب جو ہیں، جو اللہ کے نبی کے مخالفت میں آئے ہوئے ہیں کہ بھئی تمہاری ان لوگوں کے سامنے کیا حیثیت ہے کہ تم انکار پر تلے ہوئے ہو، تم سے بڑے بڑے پہلے گزرے ہیں کہ جہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نام ہے کہ اللہ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، لیکن فکر آخرت تھی، جواب دہی کا احساس تھا، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور ایسی ایک نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو کہ نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی، لیکن اس میں فکر آخرت پیدا ہو گئی تھی، تو بالآخر وہ بھی مطیع اور فرمانبردار بن کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی تھی۔ تو پہلے حصے میں اس چیز کا بیان ہوا، اور دوسرے حصے میں کائنات کے مشہور حقائق کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے سوالات کیے گئے کہ فلاں چیز فلاں حقیقت دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اچھا، پھر اس کے بارے میں سوالات کیے گئے تاکہ کفار مکہ جو ہیں ان کو اندازہ ہو سکے کہ ہم کتنے غلط راستے پہ چل رہے ہیں، کہ حق واضح ہو چکا ہے، وقت تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور وجہ کیا، پھر اس کی تشخیص کی گئی اس سورہ مبارکہ میں کہ ان کا جو فکر آخرت سے انکار ہے یہ ان کا اصل مرض ہے۔ اگر آج ان کے دل دماغ میں فکر آخرت پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنی زندگی اور جو لمحات گزر رہے ہیں ان کا اللہ کے حضور حساب دینا ہے، تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ ہدایت کا انکار کر دیں؟ کیوں کہ دنیا تو عارضی اور فانی ہے، یہاں جو انسان جس درجے میں چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، دنیا بدلے مقدر ہے، جو لکھ دیا اللہ نے اس کے مطابق چلنا ہے، آخرت بدلے مشقت ہے کہ اس کے لیے جتنے مشقت برداشت کریں گے اتنا اللہ آخرت کے معاملے ہمارے لیے آسان فرمائے گا۔ لیکن کفار نے کیا کیا، بس دنیا کو دیکھا، دنیا کے معاملات کو دیکھا۔ اب جب ان کے ذہن میں تصور یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے بس ہماری دنیا ہے، کون سی آخرت، کون سی قبر، مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ کیا کریں گے، اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی وہ کوشش کریں گے۔ کسی اور کی مرضی وہ کیسے مانیں گے، کسی اور کو وہ اپنی مرضی میں دخل اندازی کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں سیکولرزم بہت زیادہ عام ہو رہا ہے کہ بھئی مذہب ایک پرائیویٹ میٹر ہے، ہر بندے کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، مذہب کو معاملات میں کوئی اجازت نہیں ہے اس کو لایا جائے، اپنی سیاست کو، اپنی معاشرت کو اور اپنی معیشت کو مذہب کے تصورات سے پاک رکھو۔ مذہب میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، آپ کا ذاتی معاملہ ہے، بس، کیونکہ سیاست ایک اجتماعی معاملہ ہے، معاشرت اجتماعی معاملہ ہے، اور معاش یہ اجتماعی معاملات ہیں، تو وہاں سے مذہب کو تھوڑا دور کر کے رکھو۔ وجہ کیا، تاکہ ہم اپنی مرضی کر سکیں، اپنی مرضی کا نظام لا سکیں، اپنی مرضی کی ترتیب چلا سکیں۔ کیوں کہ مذہب تو پھر کیا کرے گا، ہمیں ایک حصار میں قید کرے گا، حدود متعین کرے گا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا گویا وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ تو مذہب کیا ہے، ہمیں
زندگی کے طریقے سکھاتا ہے، ہمیں اصول اور قوانین کا پابند بناتا ہے، ہر چیز میں ایک اعتدال کے راہ میں چلنے کی تلقین کرتا ہے، جبکہ دنیا کے مفادات اور دنیا دار لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیں، ہم اپنے حدود خود طے کریں، اپنے معاملات خود طے کریں۔ جب خود طے کرنے کی نوبت آئی، حتیٰ کہ اسلامی ممالک کے اندر بھی آج اسلام اور مذہب کو ان تینوں چیزوں سے نکال دیا گیا۔ سیاسی طور پر پوری دنیا میں جمہوریت چل رہی ہے جو کہ غیر اسلامی نظام حکومت ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کی معیشت کی بنیاد سود پر رکھ دی گئی ہے، اور سود ہے کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز معاشرت، اس کے اندر بھی ہم نے غیر قوموں کے رسم و رواج اپنا لیے ہیں، لہٰذا نہ ہماری سیاست اپنی، نہ ہماری معاشرت اپنی، اور نہ ہمارا معاشی نظام اپنا، جس کی وجہ سے ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یا تو پورے ادھر آ جاؤ، مذہب کو سائڈ پہ رکھ دو، کسی ایک طرف تو پورے چلو نا۔ بظاہر ہم نے مذہب کی طرف چلنا ہے، کرنی مرضی اپنی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ وہ کیفیت اللہ کو منظور نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں داخل ہوتے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کون سی روش ہے کہ بعض احکامات کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا؟ جو من بھاتے احکامات ہیں ان کو یہ ہم سر آنکھوں پہ لیتے ہیں، اور جو احکامات ہم پر شاق گزرتے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنی جان یا مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، وہاں سے ہم پہلو تہی کر لیتے ہیں، یو ٹرن لے کر پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روش یہود کی تھی۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو اس روش پہ چلے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دنیا میں ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے، کہ اس نے مذہب کو مذاق بنا لیا، جو باتیں سمجھ نہیں بس مان لی، جو نہیں چھوڑ دی، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، الا للہ الدین الخالص، اللہ خالص اتباع چاہتا ہے، یہ نہیں کہ اس میں ہم آمیزش کر دیں، ملاوٹیں کرنا شروع کر دیں۔ تو بہرکیف ان تمام صورتوں کا خلاصہ اور قرآن مجید کی دعوت کیا ہے کہ جو دعوت انبیاء لے کر آئے ہیں اسے من و عن قبول کر لو، اور اس کی مکمل اتباع اور پیروی میں آ جاؤ۔ کیوں کہ نبی خود نہیں آیا، اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اللہ نے کیوں بھیجا؟ میری اور آپ کے رہنمائی کے لیے، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو اس راستے پر چلو، تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور اس راستے سے بچو، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر ناکامی ہی کے راستے پہ چلنے کو پسند کریں گے تو اللہ نے ہمیں جو ہدایت کا نور دے رکھا ہے اس کی بنیاد پر اللہ راستے دونوں روشن کر دے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، راستے دونوں اللہ نے واضح کر دیے، ایک رحمان کا ایک شیطان کا، ایک رحمانی راستہ ایک شیطانی راستہ واضح ہو گئے۔ چلنا میں نے اور آپ نے خود ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اللہ نے بنائی اسی لیے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو آزمائش اسی چیز کا نام ہے۔ تو جب تک ہمارے ہاتھ میں قرآن اور قرآن کی دعوت اور قرآن کا انداز نہیں ہوگا، اور جس نہج پر قرآن چاہتا ہے کہ ہم چلیں، ہم نہیں چلیں گے، ہم کبھی بھی ہدایت کے راستے کو نہیں پا سکتے۔ تو لہٰذا یہاں چونکہ ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے، ہم تفصیل میں جا نہیں سکتے، لیکن اپنے طور پر آپ ارادہ اور تہیہ کریں، بلکہ ابھی سے اس کا ارادہ کر کے شروع بھی کر دیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا ایک ترتیب سے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، ضرور پڑھیں۔ اس کی تشریح رہنمائی ہم کر دیں گے، شرح کون سی لے کر آئیں، تفسیر کون سی مطالعہ کریں، ترتیب کیا ہے، کرنے کا طریقہ کیا ہے، رابطے میں رہتے ہوئے۔ یہاں پر بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جب اپنی عقل ہی کی بنیاد پر ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور ہم نے عربی سیکھی بھی نہیں ہے۔ اگر 16 سال ہم نے کالج یونیورسٹی میں لگا دیے، انگلش اتنی اچھی بول لیتے ہیں، انگریزوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن عربی اتنی نہیں سیکھی کہ رب کا قرآن نہیں پڑھ سکیں، کس کا پیغام سمجھ سکیں۔ کتنی بڑی کوتاہی ہے ہماری کہ اس فیلڈ میں ہم نے سالوں سال لگا دیے اور اللہ کے قرآن کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ جس کا نقصان آج پوری امت بھگت رہی ہے۔ تو ہم ارادہ کریں، عزم کریں، اس چیز کا آغاز کریں کہ بھئی ہر گھر میں قرآن کھلے، بچے نوجوان قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کا ترجمہ تشریح گھر کے اندر اس کی تعلیم عام ہو تاکہ قرآن کا پیغام سمجھ میں آئے، تو پھر انشاءاللہ زندگی کے سارے مرحلے وہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں، اور جیسے بھی حالات آئیں گے قرآن آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلائے گا، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن سے ایسا ہی سچا محبت والا اور والہانہ تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔